السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا موقع دیا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا وہ قیامت والے دن جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، اور آج الحمدللہ ہمارا ڈے 4 ہے، یعنی آج چوتھا دن ہے ہمارا، الحمدللہ ہی کثیرہ۔ تو آج کی جو سب سے پہلی سنت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے دین کی تبلیغ کرنا۔ جیسے ہی دین اسلام نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، دین کے پیغام کو پہنچایا، دین کے احکام کو پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کے مصائب اور مشکلات دین کے معاملے میں برداشت کیں، لیکن کبھی دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی تبلیغ کی اور بہت سی مصائب، مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، دین کی تبلیغ کی، اور پھر وہاں پر کیا ہوا تھا ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بازاری لڑکے لگا دیے گئے، وہ پتھر مارتے، آوازیں کستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، جوتا سب لہو لہان ہو گئے، اور حضرت وہ پہاڑوں کے فرشتے تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو کچل ڈالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نادان لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے کوئی دین کا پیروکار نکل آئے، کوئی اسلام کا مجاہد بن جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دین کی تبلیغ کی ہے۔ تو دیکھیں، وہ بھی جہالت کا دور تھا نا، لوگ جہالت کی گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے، تو آج بھی جہالت چھائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کی آبادی ایک ریسرچ کے مطابق 76% لوگ غیر مسلم ہیں، مسلمان صرف اور صرف 24% ہیں، اور جو 24% مسلمان ہیں وہ بھی دین کی تبلیغ میں نہیں آئے، اور نہ ہی انہوں نے دین کے لیے کوئی جد و جہد کی ہے۔ کیا ہوا؟ ان کے لیے ان کے ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے وہ غیر مسلم بن گئے، ایکٹریس اور ایکٹر ان کے ماڈل بن گئے، دین کہیں پیچھے رہ گیا۔ اپنی زندگی کے ہر موقع میں انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے، یعنی جو تو کافر ہیں وہ تو ہیں ہی کافر نا، مسلمانوں نے کیا کیا ہے کہ زندگی کے ہر خوشی اور غم میں غیر مسلموں کے رواج کو، رسموں کو اپنا لیا ہے۔ ان جو 24% جو مسلمان ہیں وہ بھی مکمل دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح بہت ساری آبادی جو ہے وہ تو مسلمان صرف نام کی ہے، کام صرف اور صرف غیر مسلموں والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی راہ پر چلائے۔ تو اس صورتحال میں دین کی تبلیغ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ غور کریں کہ سوشل میڈیا پہ ہی بہت سارے مسلمانوں کے اکاؤنٹس، مسلمانوں کے چینل، مسلمانوں کی آئی ڈیز کس چیز کی تبلیغ کر رہی ہیں؟ کفار کی، یہود کی، ان کے رسوم و رواج کی۔ آج کے دور میں دین کی تبلیغ کرنا انتہائی ضروری عمل ہے۔ وہ ہم بالمشافہ کریں یا پھر سوشل میڈیا پر آ کر کریں۔ ایک سوشل میڈیا بھی ایک ویپن ہے، ایک ہتھیار ہے دین کو پھیلانے کا، ایک ذریعہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہم نے اسی طرح عمل کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں، ڈیفرنٹ کورسز ہم سب کر رہے ہیں، ہماری ٹیچرز کروا رہی ہیں، الحمدللہ ہم بھی بھرپور حصہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح آپ سب پر بھی فرض ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کیجیے اور اس پلیٹ فارم پر اکٹھے کیجیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے افشوا السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یعنی پھیلا دو سلام کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ السلام علیکم کہتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یاد رکھیں سلام مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی ہے، اس کے آگے جو مزید و مغفراتہ، ٹھیک ہے یہ دعا تو ہے لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ بطور دعا تو کسی کو کہہ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جب ملیں تو پھر اتنی ہی سلام کہیں جتنی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ بیٹھے دعا دیکھیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو مکمل ایک دعا ہے۔ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوں، یہ مکمل ایک دعا ہے۔ آپ اس کے مطلب جب ملیں یا علیحدہ ہوں تو اس کے علاوہ جب بھی کسی کو دعا دینا چاہیں تو سنت رسول سمجھ کر نہیں، ویسے ہی دعا دے سکتے ہیں، مزید جتنے بھی اچھے کلمات ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں جب کسی سے ملیں تو مصافحہ کریں، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کر سلام کریں۔ سلسلۃ الصحیحہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ کسی سے ہاتھ ملا کر سلام کرتا ہے تو جب تک ہاتھ ملے رہتے ہیں تب تک گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور گناہ کم ہوتے رہتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مصافحہ کرنا، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر سلام کرنا سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو عادت مبارکہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی کسی سے ملیں تو چہرے پر مسکراہٹ لا کر ملیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے بھی تھے، بڑی خندہ پیشانی سے ملتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسکرا کر دیکھنا، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اور یہ ایک سنت بھی ہے۔ اس سنت پر بھی ہمیں انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کو تو سلام کرتے ہی کرتے تھے لیکن گزرتے ہوئے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ فمر علی صبیان فسلم علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ یعنی سلام صرف بڑوں کو ہی نہیں،
چھوٹوں کو بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی کرنی ہے، سنت سے ہے۔ ہر چھوٹا بڑے کو، ہر بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا، اسی طرح ہر کھڑا بیٹھے کو اور ہر بیٹھا ہوا کھڑے کو سلام کرے، ہر پیدل سوار کو اور ہر جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، یعنی جو بھی جس وقت بھی جس کو موقع ملے وہ سلام ضرور کیا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو، پریشانیوں میں گھرے ہوئے شخص کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دعا پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا۔ اور اس دعا پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں دیکھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ زندگی بھر ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت میں نہیں ڈالا ہے، اگر ڈالتے تو ہم بھی اسی شخص کی طرح ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک یہودی بچہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس کو کہا کہ اے بچے تو مسلمان ہو جا، اسلم، تو اسلام قبول کر لے۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو کہ وہاں پر موجود تھا۔ اس کے باپ نے کہا، جو ابو القاسم فرما رہے ہیں اے میرے بچے تو بات مان لے۔ بچے نے اسلام قبول کر لیا اور اس بچے کی روح نکل گئی، یعنی وہ فوت ہو گیا، زیادہ بیمار ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تو بیمار پرسی کرتے ہی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بھی بیمار پرسی کرتے تھے، اور آج بھی مسلمان کی بیمار پرسی کریں یا کسی یہودی کی کریں تو دیکھیں یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی تبلیغ کی، دین کی دعوت بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیمار پرسی بھی کی۔ اسی لیے ہمیں بھی جیسے بھی موقع ملیں تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر موقع پر ہماری کوشش ہو کہ ہم دین کو پھیلائیں، اسلام کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو داخل کریں، اور جو اسلام کے دائرے میں تو داخل اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مسلمانی سے کہیں کوسوں دور ہیں وہ، تو ان کو اسلام کے قریب لائیں۔ ہمارے ارد گرد اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان سب کو ہم نے ہی اسلام کے قریب لانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے صحابہ اکرام سے سنا کرتے تھے، پسند فرماتے، یعنی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ سے قرآن سننا، اکٹھے ہو کر یعنی ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر صحابہ سے قرآن سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور پھر پڑھنے والے کی آواز خوبصورت جب سنتے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرماتے تھے۔ تو آج بھی کوئی بہت اچھا کوئی خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے تو ہمیں بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کرنی چاہیے، اور تعریف کرنے میں بالکل کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو داد ہوتی ہے، تحسین ہوتی ہے نا، اس سے انسان کا دل بڑا ہوتا ہے اور وہ مزید اس کام کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
سنن ابو داود شریف میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک رات عشاء کے بعد مجھے حاضر خدمت ہونے کا موقع ملا اور میں دیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں تھیں؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں ایک صحابی کی قرات سن رہی تھی، میں نے کسی اور کو ایسی عمدہ قرات کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میں بھی اٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرات کرنے والے کی قرات کو سنا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے ہیں جو اتنی پیاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جب بھی کسی کا کوئی اچھا کام دیکھیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں اتنے اچھے اچھے لوگ اور اتنے ذہین لوگ پیدا فرمائے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ضرور تحسین اور داد دیا کریں، بلا ضرورت کسی کی تعریف نہ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو بلا ضرورت کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ تو بلا ضرورت اور یہ جھوٹی تعریفیں نہیں، اسلام تو ہمیشہ سچ کی تلقین کرتا ہے اور ہمیشہ سچی ہی داد اور سچی ہی تعریف بھی کرنی چاہیے۔